کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، یہ نماز بھی دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہر نبی اور ہر پیغمبر کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کے اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ چاہے اتر پردیش کے اندر بے ایمانی کے ساتھ پھر سے وہی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ گئی ہو، لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں؟ کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا۔ حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ وَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر۔ اے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ وَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہیں اور ایسی پاک دامن عورت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا کیا، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر، وَسُجُدِي اور سجدہ کر، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا،
میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ واقم الصلاۃ لذکری اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی، اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50۔ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے۔ پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہا 40۔ کہا ابھی بھی زیادہ، اور کم کراؤ۔ کتنی رہ گئی؟ 30۔ یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ۔ اب کتنی رہ گئی؟ 20۔ یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ۔ پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10۔ یہ بھی زیادہ ہیں۔ اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، پھر جاؤ۔ پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہا 5۔ کب؟ پھر جاؤ، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہنے اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی، کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئیں، 10 گنا اللہ نے کم کر دی، پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں، اب نہیں جاؤں گا۔ 5 وقت کی فرض ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ نماز فرض تھی۔ جب حضرت ہاجرہ کو اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیابو گیا وادی پہ چھوڑ دیا، غیر ذی زرع آبادی میں چھوڑ دیا، ایک بیابان جنگل میں میدان مینا میں چھوڑ دیا، اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اے اللہ، میں نے ان کو غیر آباد، غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بے آبو گیاہ وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے، پھلے پھولے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے، نماز پڑھی جانے لگے۔ ہم نے ایک ایسے بے آب و گیا جنگل میں، وادی میں چھوڑ دیا ان کو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے، نماز ادا کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو قرآن کی اس آیت پر، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پڑھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی۔ جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟
تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ، یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پڑتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا۔ شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی، جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا، جاؤ جاؤ۔ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پلا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے، تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ، وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَأَتَانِيَ الْكِتَابِ، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی، آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا، اَتَانِيَ الْكِتَابِ، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بچہ بول رہا ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض ہے۔ اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا 10واں منتر پڑھو، یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسیستی تھا ایکاکی اچتاتیمان نراشیر پرگرہ۔ جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو ہے ارجن،
कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, जब तुम ईश्वर की, अल्लाह की इबादत पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का योग हो जाए। खड़े भी हो जाओ, झुक भी जाओ, सजदा भी कर लो। एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, सततमात्मानम, बिल्कुल सीधे, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को, अपने दिल को एक अल्लाह की तरफ ही लगाना, इधर उधर मत देखना। हृदया नमः, सीने पर हाथ रख लेना और सर को नीचे झुका लेना। नमः, सर झुका लेना यानी सजदे की जगह पर। ये क्या है? और पूरे शरीर की एक्सरसाइज। एकाकी, जो कुछ भी मांगना एक अल्लाह से मांगना। निराशीर, और सबसे निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। ये पूरी की पूरी नमाज। पंचम समय कर्तव्य, और ऐसा 5 वक्त करना। मृगचरम, हिरण की खाल बिछा लेना। अगर पाक जमीन, पवित्र धरती ना मिले, पवित्र धरती ना मिले यानी जमीन पाक ना हो, तो मृग मानी हिरण, और चरम मानी चमड़ा, हिरण का चमड़ा, यानी हिरण की खाल बिछाकर उस पर नमाज पढ़ लेना। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा हिंदू धर्म के अंदर भी हलाल है, उस पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और ये चीज हिंदू धर्म की किताब और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, जो हर हिंदू के घर में मिलेगी। गीता कह रही है, नमाज पढ़ने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों में भी। जिंदगी गुजारने देने वाले ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, किताब में आज मौजूद है। और सबसे बड़ा अकीदा कि इस जिंदगी को गुजारने के बाद फिर एक दिन हमें और आपको मरना भी है, इसलिए मौत को भी कामयाब बनाना, मरने के बाद का तसव्वुर हमारे और आपके दिल में रहेगा, तभी हम ये काम करेंगे। अगर ये होगा मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होना, तो कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई आदमी अच्छे काम नहीं करेगा। क्यों करने लगा? जब मरकर मिट्टी में मिलना है तो हम अच्छे काम क्यों करेंगे? दुनिया में कितना इख्तिलाफ है, कितना निज़ा है, कितना झगड़ा है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने की एक ही उसूल है इस इख्तिलाफ को खत्म करने का, कि लोगों को कीमती चीज से जोड़ दिया जाए और किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दिया जाए। सुनिए, बड़ी अच्छी एक मिसाल दे देता हूं आपको। कुछ लोग लड़ रहे हैं, गत्थम गुत्था हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है, वो उसको मार रहा है, इसको मार रहा है, पैसा दे, ये दे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जर्जी साहब पहुंच गए। जर्जी साहब के पास 100 कंचे हैं। कंचे जानते हैं ना, गोली, आप लोगों क्या जो भी बोलते हो, कंचे हैं, 100 गोलियां हैं।